اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں خالق عظیم و مہربان کے نام بابرکت سے، جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جس کے کن سے تمام جہانوں کی شروعات ہوئی۔ بے شک وہ بڑا قادر و مختار ہے، وہی لائق پرستش، وہی لائق سجود ہے۔ بے شک اس کے ذکر میں بے پناہ سکون و اطمینان ہے۔ درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرسبز و شاداب رہے وہ شخص جس نے میری حدیث کو غور سے سنا اور پھر دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کی احادیث مبارکہ تمام لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ لہٰذا جب بھی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی جائے یا سنی جائے تو اس دوران پوری توجہ سے سنیں، تاکہ ہمیں ہدایت کے ساتھ ساتھ اجر عظیم مل سکے۔ اور شیطان مردود کے شر سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، بے شک وہ اللہ کے بندوں کا کھلا دشمن ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ وہ شخص جو دل سے خدا کا خوف رکھے اور ہر حال میں اس کا ذکر کرتا رہے، بے شک وہ ظاہری باطنی زندہ ہے۔ اور اس کے مترادف جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل رہے، یعنی اسے ذکر الہی سے کوئی پرواہ نہ ہو، تو جان رکھو اللہ سے غافل شخص مردوں کی سی کیفیت میں ہے، یعنی وہ مردہ حالت میں ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کا گھر جنت میں بنائے گا جس نے اپنے رزق حلال سے اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی مسجد کی تعمیر دنیا میں کی، مگر یہ کہ اس کا ارادہ نیک ہو اور عملی طور پر عبادت کا ہو، نہ کہ کوئی اور ارادہ رکھتا ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک سیاہ فام عورت جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی اور اس کی صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھا کرتی تھی، ایک رات اچانک وہ وفات پا گئی۔ جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی وفات کی خبر ملی تو آپ جلدی سے صحابہ کرام کے ہمراہ اس کے گھر تشریف لے گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا، تم نے مجھے جلد کیوں نہیں خبر دی؟ اس کے بعد آپ نے خود اس عورت کا جنازہ پڑھایا اور اسے کفن دفن دیا، اور تمام صحابہ کرام کی طرف دیکھ کر فرمایا، کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جنت میں یاقوت اور مرجان کا گھر تعمیر کیا، کیونکہ اس عورت نے دنیا میں اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا ہے۔ بے شک اللہ کے گھر کو صاف رکھنا اور اس کی تعمیر میں حلال مال خرچ کرنا حوروں کے حق مہر دینے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں سنو اور یاد رکھو، مسجد خدا کا گھر ہے جو فقط عبادت کے لیے مخصوص ہے، اس میں دنیاوی باتیں مت کرو، اور جب تم کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتا دیکھو تو کہہ دو اللہ تجھے تجارت میں خسارہ دے، بے شک اللہ کو یہ عمل ہرگز پسند نہیں۔ اور سن رکھو، مسجدوں میں اونچی آواز میں بات مت کرو کہ یہ عمل تمہارے گناہوں کا سبب بنے گا، اور کھوئی ہوئی چیزوں کے لیے مسجدوں میں چیخ و پکار نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اونچی آواز میں اذان کا دینا اجر عظیم ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور ممکن سمجھے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ نگہبان۔